खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। आप सब सेहतमंद हैं। खुराक का ना खाना कमजोरी का सबब होता है और बहुत से लोग खुराक खाकर बदहजमी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो खाने को हजम नहीं करते, उससे भी वीकनेस पैदा होती है। वो लोग जो रूहानी तौर पर कमजोर हैं, इसका मतलब कि वो खुराक या तो लेते नहीं या लेकर हजम नहीं कर पाते। आपने अक्सर जानवरों को देखा है, भैंसों को देखा है, वो बैठ के अपना मुंह हिलाते रहते हैं। जो खुराक वो खाते हैं ना, उनको वो बारीक करते हैं, हजम करते हैं, जुगाली करते हैं। तो क्या हम उस रूहानी खुराक को जो हम लेते हैं इसी तरह से उसको अमल में लाते हैं, उन पर गौर करते हैं, ध्यान करते हैं? फलां हफ्ते में मैंने क्या बात सीखी थी, क्या खुदा का कलाम मेरी जिंदगी से मैच करता है और मुझे उन बातों पर गौर करना चाहिए। आपके घर के अंदर अगर सांप हो तो आप सो नहीं सकते। कोई इतला दे दे कि आपके घर के अंदर सांप है, किस तरह से सुकून की नींद आएगी? नींद नहीं आएगी, नींदें उड़ जाएंगी। आप रातों को जागेंगे, दिन को जागेंगे, बहुत से जरूरी काम छोड़ देंगे आप। वजह क्या है कि घर के अंदर खतरा है। तो खतरा तो आपके चारों तरफ भी है। किस तरह से नींद आ जाती है, किस तरह से सुकून हो जाता है, किस तरह से खुदावंद की हुजूरी को छोड़कर दूसरे काम हम कर लेते हैं। जब तक आप सांप को मारेंगे नहीं, आपको सुकून नहीं आएगा। मारने के बाद आप शुक्र करेंगे कि बड़ी मुसीबत टल गई है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम जिस कलाम पर गौर करेंगे उस कलाम का उन्वान हम ये रख लेते हैं कि ईमानदारों की हालत कैसी है। ईमानदारों की हालत मेरे साथ निकालिए लूका उसका 16वां बाब, उसकी 19वीं आयत से 26वीं आयत तक। पादी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ दें। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने के बाद। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो करैक्टर यहां पर पेश किए गए हैं। एक अमीर आदमी है और एक इंतहाई गरीब आदमी। इससे पहले कि इन दोनों के ताल्लुक से हम बात करें, हम देखेंगे उस शख्स के ताल्लुक से जो इंतहाई अमीर आदमी था और अपनी नजर में रास्तबाज और जिताता वो ये था कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। वो यीशु मसीह के पास आता है और सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह से बताते हैं कि तू ये काम कर, अपने खुदावन से मोहब्बत रख। वो कहता है, ये काम तो मैं सारे लड़कपन से करता आ रहा हूं। एक नाजुक एज से वो बताता है कि मैं इन सारे दीनदारी, दयानतदारी, मजहबी कामों को करता आ रहा हूं। तो यीशु मसीह उसे हुक्म देते हैं कि तू इस तरह करके अपनी दौलत बेचकर गरीबों को दे दे और आकर मेरे पीछे हो ले। और लिखा है कि उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ा, क्योंकि दौलत जमा करने की हर बंदे की ख्वाहिश है और जब वो दौलत जमा कर लेता है तो क्यों कर वो उसे जाया करे। अब ये शख्स यीशु मसीह को नेक उस्ताद कहता है और सवाल भी करता है। जब उसे जवाब मिल जाता है तो वो उस जवाब पर अमल नहीं करता, बल्कि अपना चेहरा बिगाड़ कर चला जाता है। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल है।
یہ ایک دولتمند آدمی ہے جس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ خداوند سے دور چلا گیا۔ اگر ہم ایوب کی زندگی پر غور کریں، ہم نے پہلی عبادت میں بھی ایوب کے تعلق سے سیکھا، بھائی داؤد نے بتایا۔ ایوب کی زندگی پر غور کریں تو ایوب ایک انتہائی امیر شخص تھا اور ان گنت اس کے پاس مال مویشی، نوکر چاکر اور دولت کے انبار تھے۔ اس دوران بھی وہ ایماندار تھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس سے یہ سب کچھ لے لیا گیا، اس سے بچے لے لیے گئے، اس کا سب کچھ لٹ گیا، وہ برباد ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اور یہاں تک کہ نسوروں سے بھر گیا، وہ اپنی اس مفلسی میں بھی ایمانداری رہا۔ دولت ہونے کے باوجود اور دولت لے جانے کے باوجود وہ ایمانداری رہا۔ یہ ہے دوسرا کریکٹر۔ اب ہم غور کریں گے غریب لازر پر۔ اس شخص کے پاس نہ تو دولت ہے، نہ اس نے دولت جمع کی ہے، اور نہ ہی اس کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس کے پاس کچھ تھا۔ اس کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ یہ ایک غریب آدمی تھا۔ غربت تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بھی ایوب کی طرح ہی تھی۔ وہ بھی نسوروں سے بھرا ہوا تھا، یہ بھی نسوروں سے بھرا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ کتے آ کے اس کے زخموں کو چاٹتے ہیں۔ اتنی بھی جسم میں ساخت نہیں ہے کہ وہ کتوں کو بھگا سکے۔ ہر وقت بھوکا رہتا ہے، ضرورت مند ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، گرمی ہو سردی ہو، کچرے کے ڈھیر کے پاس بیٹھا ہے، کیونکہ زیادہ تر خوراک کا ذریعہ اس کا وہیں سے تھا۔ کچرے کے ڈھیر سے وہ نکال کر چیزیں کھاتا، اور اس کے دل میں خواہش تھی کہ جو چیزیں امیر شخص کی میز سے نیچے گرتی ہیں، کاش وہ مجھے مل جائیں، کاش وہ مجھے، اور میں کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں۔ غریب آدمی مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ کہاں پر جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے جی؟ اس کی تصدیق میں نے پادری شاہ صاحب سے کی تھی۔ میں نے کہا واقعی جی یہ سچی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سچی بات ہے۔ تو باپ ابراہیم کی گود میں کوئی غیر ایماندار تو جا نہیں سکتا، وہاں پر ایماندار لوگ ہی جاتے ہیں۔ یہ اپنے کنگال پن میں، اپنی بیماری میں، اپنی مفلسی میں، محتاجی میں اپنے ایمان پر قائم رہا ہے۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ضرورت مند ہے، اور ہر روز خدا ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بتھیرے مسائل آتے ہیں، اور کیا ہم اس لازر کی طرح خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ خدا نے آج مہیا کیا، خدا کل بھی مہیا کرے گا۔ میرے پاس چھت نہیں، او خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں بیماری کے اندر مبتلا ہوں، مجھے شفا نہیں مل رہی، خدا میں اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہم روتے رہتے ہیں اور قصور ٹھہراتے ہیں زیادہ تر پادریوں کو، پاجی تہاڈی دعا چھوڑ اثر نہیں ہے، جبکہ ہم غلطی پر ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ موقع شکر گزاری کا موقع ہے۔ یہاں پر اس شخص نے کوئی خطا نہیں کی، خدا کے خلاف بڑبڑایا نہیں، شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو باتیں خدا کے کلام میں درج ہیں، وہ ساری باتیں نیکی کی، بھلائی کی، سخاوت کی، جن کی اس کو ضرورت تھی، اس کے لیے کوئی شخص بھی کھڑا نہیں ہوا۔ بتھیرے لوگ امیر تھے، بتھیرے لوگ ایماندار تھے، بتھیرے لوگوں کے پاس کم از کم 2 وقت کی روٹی تو تھی۔ یسوع مسیح کی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی تجھ سے ایک کرتا مانگے تو تو اسے دوسرا بھی دے دے۔ اگر کوئی تجھ سے کہے نا کہ بھائی 10 قدم میرے ساتھ چل، اس کے ساتھ 20 قدم چلا جا۔ تو اس دور میں اتنی بھی مفلسی نہیں تھی کہ لوگ سارے کنگال تھے۔ ایک آدھ روٹی تو اسے دے ہی سکتا تھا نا کہ لے بھائی یہ روٹی میں نے آج تیرے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا۔ اور جہاں تک سوال ہے اس امیر آدمی کا، تو خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امیر آدمی کو اصل میں اس غریب کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ جتاتا یہ بھی اپنے آپ کو ایماندار ہے، اور اپنے آپ کو راست باز جتاتا ہے۔ کس طرح سے؟ مرنے کے بعد یہ باپ ابراہیم کو سیدھا کہتا ہے اے باپ، اور ابراہیم بھی اسے کہتا ہے کہ اے بیٹے۔ ظاہر کرتا ہے کہ بھئی میں بھی ایماندار ہوں۔ اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، اور اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ یہ ہر روز فنکشن کرتا ہے، ہر روز دعوت کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر میرا خیال ایسا کوئی آدمی نہیں پایا جاتا جو روز ہی دعوت کرتا ہو۔ کم لوگ ایسے ہوں گے جو ہفتے میں، مہینے میں کو دعوت کرتے ہوں۔ یہ ہر روز دعوت کرتا ہے، اور اس کے پاس بہترین پوشاک ہیں، مہنگے سے مہنگا کپڑا جو عام آدمی کی سوچ میں بھی نہیں ہے، اور یہ ہر روز اپنا ڈریس تبدیل کرتا ہے۔ بہت کچھ ہے اس کے پاس، اور خدا نے اسے بہت کچھ دیا ہے۔ اس کی سوچ سے بالا تر، رنگ برنگے کھانے کھاتا ہے،
اور ہر روز لذیذ خوراک کھانے کے بعد یہ جناب اگلے دن کی تیاری کر لیتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ شخص نہیں گزرتا جو اس کے گھر کے باہر پڑا ہوا ہے، جسے روٹی کے ٹکڑے کی آس ہے کہ مجھے مل جائے، اور شاید یہ جو کچھ بچ جاتا ہے یہ بھی اس تک نہیں پہنچاتا، یہ کچرے کے ڈھیر پر ہی پھینکتا ہو، اور پھینکتا بھی وہی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس شخص کو خدا نے کھڑا کیا ہے کہ یہ لازر کی مدد کرے، ورنہ اس شخص سے سوال کیے جاتے کہ بھئی اس زمین پر بہت سے محتاج تھے، بہت سے غریب تھے، تو نے ان سب کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس کو کھڑا کر کے سوال جواب صرف لازر کے تعلق سے ہو رہے ہیں۔ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس میں سے اس نے کچھ بھی نہیں بانٹا، نہ اس کی شفا کے لیے اس نے کوئی قدم اٹھایا، نہ اس کی بیماری میں یہ اس کا مددگار بنا، نہ اس کو روٹی دی، نہ اس کو کپڑا دیا۔ کتے اگر اس کا زخم چاٹ رہے ہیں تو آخر وہ برہنہ تھا تو اس کا زخم چاٹتے ہیں نا، ننگے پن کی حالت میں وہ رہا۔ لیکن اس شخص نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس کو پوشاک ہی لے کے دے دوں، ایک سوٹ ہی لے کے دے دوں تاکہ اس کا ننگا پن ٹھپ جائے، میں اس کو کچھ تھوڑی سی ایسی جگہ فراہم کر دوں جہاں پر وہ گرمی اور سردی سے بچ جائے، سردیوں میں ٹھٹرتا اور گرمیوں میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہوگا۔ ابھی رات کی بات ہے کہ ایک افواہ تھی کہ جناب لائٹ جائے گی، تو رات ہی سے لوگوں کا دل گھبرا رہا، سویرے کی بنے گا، گرمی تھی نا۔ چرچ کے تعلق سے بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے بھئی صبح سے بڑا اوکھا ہو جائے گا۔ میں نے بھی پادری صاحب کو فون کیا، جناب کو آدھا گھنٹہ پہلے اے سی چلا دینا، پریشانی تھی نا۔ تو یہ تو براہ راست ان تمام تر مشکلات کا شکار ہے، سڑتا ہے دھوپ کے اندر، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں جس کے سامنے جا کر یہ کہہ سکے کہ میری مدد کرو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی اس حالت کے اندر اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ہم بھی خدا کے لوگ، ہماری بھی بہت سی نیڈز ہیں، ہماری بھی بہت سی ضروریات ہیں۔ کبھی کبھی ہم ان تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، بدی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ صرف ہماری ضرورت پوری ہو سکے، پیسہ آ سکے، روپیہ پیسہ آ سکے، چاہے وہ بے ایمانی سے ہی آئے، چاہے وہ فراڈ سے ہی آئے، چاہے وہ بدی سے ہی آئے، چاہے وہ بدکاری سے آئے، فراڈ کر کے آئے، لیکن پیسہ آئے۔ ایمانداروں کی یہ حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے جب خدا کے کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سخاوت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ لازم نہیں کہ آپ کے پاس دولت کے انبار ہوں، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسی سے دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل کچھ نہیں کر سکتے تو جو سب سے بڑا اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے کہ گھٹنوں کے بل ہو کر لوگوں کے لیے دعا تو کرنا شروع کریں، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، پاسبانوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ لیکن کئی دفعہ وقت ہونے کے باوجود ہمیں یہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم ایسا کریں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں خدا کے کلام کی ان تمام تر باتوں کو، سچائیوں کو۔ ہمارا انجام کیا ہوگا ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ جب کبھی ہم کسی کو مرتا دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یار میں نے بھی مرنا ہے، لیکن گھر آتے یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ کسی کو بیماری کے اندر تڑپتا ہوا دیکھ لیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ شفا کیا چیز ہے، لیکن یہ احساس بھی پل بھر کا ہوتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے کہ یار نہیں خداوند تیرا شکر، صحت تو نے دی ہے، بڑا شکر تیرا، لیکن اس کے بعد اسی صحت کا استعمال گناہ کے لیے کرتے ہیں۔ جس صحت کے لیے ہم نے خداوند کا شکریہ ادا کیا ہے اسی صحت کو ہم بدکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ ہم بدی کرتے ہیں، خیالات کے ساتھ بدی کرتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں، قدموں کو بدی کی راہ پر لے کر چلتے ہیں اور شکر کرتے ہیں خداوند تو نے ہمیں سلامت رکھا، تندرست رکھا۔ آج ایمانداروں کی حالت کیسی ہے؟ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور آپ غور کرنا چاہتے ہیں اپنی حالت پر، تو سب سے پہلے اس کلام کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیجیے۔ کیا ہماری حالت غریب جیسی ہے کہ جس نے دکھ اور مصیبت میں ہونے کے باوجود اپنے ایمان کو محفوظ رکھا؟ یا ہماری حالت اس امیر شخص جیسی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایماندار شو کرتا رہا اور صرف اپنی دولت سے محبت کرتا رہا، اپنی خواہشات سے محبت کرتا رہا اور دنیا داری کے شاید ان
बाहैसियत लोगों के साथ राब्ते रखकर अपनी इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे पास भलाई करने के बेशुमार मौके हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो वो गुनाह करता है। जो कोई शख्स किसी के साथ नेकी नहीं करता ना, बहुत से लोग कहते हैं हम तो किसी के लिए ना अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं। अगर बुरा नहीं सोचते तो आप अच्छा भी तो नहीं सोचते, फिर तो आप 50-50 हैं, और 50-50 वाले लोग खुदा की बात सही में नहीं आएंगे। होंठों से इकरार कर लेना कि खुदा मैं तेरे लहू से धुला हूं, तेरा खून मुझे पाक साफ करता है, तेरा खून मुझे धो देगा, वगैरह वगैरह की बातें बहुत अच्छी हैं। ईमान जब तक दिल से नहीं लाएंगे, जब तक मसीह के किरदार को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, किस तरह से आप आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। पूरा कलाम सिर्फ इस बात से नहीं भरा हुआ कि आप फकत होंठों से कह दें कि मैं अपने आप को बर्रे के लहू से साफ करता हूं तो आप साफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। दिल से ईमान लाना पड़ता है, शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना पड़ता है, और मसीह के किरदार को अपनाना पड़ता है। दुखों के अंदर भी रास्तबाज, बीमारियों के अंदर भी रास्तबाज, और उन तमाम तर बिगड़े हुए तूफानों से भरे हुए हालातों के अंदर भी ईमानदार। यह है एक सच्चे बलीवर की निशानी। अगर सिर्फ लम्हा भर में आप पाक साफ हो जाते हैं और सीधे आसमान की बादशाही में चले जाते हैं तो फिर यह आयत का क्या फायदा कि जान देने तक वफादार रहे। आपके सामने बहुत सी आजमाइशें आएंगी, इब्लीस बहुत से लुआज़मात आपके सामने रखेगा, बदकारी के, लड़कियों और लड़कों की दोस्ती के, शहवत परस्ती के, और उन तमाम तर बातों के। हमने देखा है कि बहुत से लोग फोनों पे कई घंटे गुफ्तगू कर रहे हैं, बहन और भाई बन के कर रहे हैं, लेकिन इतनी गुफ्तगू वो अपनी घर के अंदर बहन के साथ नहीं करते जितनी पराई बहन के साथ करते हैं। पराई बहन के साथ आधे पौने घंटे की नहीं बाजी, मैं थोड़ी गल तो समझ रहा, तुम ठीक हो। यही गुफ्तगू ना वो बहन अपने भाई के साथ कर रही है जो घर के अंदर मौजूद है, पराए लोगों के साथ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर खड़ा कीजिए जहां पर खुदा आपको खड़ा करना चाहता है, और जब खुदा आपको खड़ा कर दे तो उसकी कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। उन तमाम तर बातों को अपनी जिंदगी में करने की ख्वाहिश रखें जो अल मसीहा की तालीम है। इस अमीर शख्स को गरीब के लिए खड़ा किया गया, लेकिन इसने वो कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से इस बीमार मुफलसी से मारे हुए शख्स की, बीमारी से भरे हुए शख्स की, नासूरों से भरे हुए शख्स की कोई मदद हो सके। कोई मदद नहीं हुई और वो मर गया अपनी इसी हालत के अंदर, और ये भी फिर मर गया। फिर सवाल जवाब हो रहे हैं कि ऐ बाप, इस शख्स को भेज जिसने इस जमीन पर तकलीफें काटी हैं, दुख काटे हैं, मुसीबतें झेली हैं, ये मेरी थोड़ी सी मदद कर सके। तो मदद क्या है? सिर्फ पानी का एक कतरा, पानी का एक कतरा, घूंट भी नहीं है, एक कतरा, कि वो अपनी उंगली का सिरा डिबोए और लाकर सिर्फ मेरी जुबान को तरी कर दे, बस, और कोई ख्वाहिश नहीं है। अब देखिए कि अजियत कैसी है, तड़प कैसी है, वहां पर दुख कैसा है, और वो किस तरह से उस आग के अंदर जल रहा है कि पूरे गिलास की तड़प नहीं है, सिर्फ एक कतरे की है कि यार एक कतरा ही मिल जाए किसी तरह से। तो यहां पर उसके साथ जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि तूने अपनी जिंदगी में हर एक उस काम को एंजॉय किया है जो इसने नहीं किया। ये मोहताज रहा है, ये गरीब रहा है, और ये अपने ईमान में कायम रहा है। इन तमाम तर हालातों के बावजूद ये अपने ईमान से नहीं फिरा। आज हम मसीह के खून खरीदे हैं, तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, घर के अंदर कलाम भी हैं, मसीही बुक्स भी हैं, लेकिन उन सारी बातों की करीम कहीं हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती। किसी एक बात से अगर हम गौर करें तो हमारा खुदा राजी नहीं है। क्यों? जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने की जुस्तजू ही ऐसी है कि उसने हमें रूह के कामों को करने की तौफीक ही नहीं दी। कदम कदम पर उस काम को करने की ख्वाहिश रखी है जो हमें मसीह से दूर लेकर जाना चाहते हैं। कलाम सुनते हैं, कलाम याद नहीं रहता, दुआ करने के लिए वक्त नहीं है, मोबाइल फोन पकड़ लें तो कई घंटे गुजर जाते हैं, तौफीक नहीं मिलती कि हम अपने इन छोटे बच्चों के लिए ही दुआ कर लें जो आने वाले कल में खुदा के जलाल के लिए खर्च होने वाले हैं। और फिर हम इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि मैं तो चाहना मेरा बच्चा पादरी बने, ना अपनी किसी बहन के लिए, ना अपने पासबान के लिए। आपको पता है सबसे ज्यादा अबलीसी कुव्वतों का जो टारगेट होते हैं वो आपके खादम होते हैं। खादमों की नीड्स हैं, जरूरियात हैं, उन पर भी गौर किया करें।
خدا نے اگر آپ کو کسی کام کے لیے کھڑا کیا، ہم نے کئی مرتبہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یار میں اس کام کو سر انجام دوں گا، لیکن کیونکہ آپ جذبات میں آ کر اس فیصلے کو کر بیٹھے، ہوش میں رہ کر نہیں کیا، پھر آپ نے اس فیصلے کو ترک کر دیا کہ میں اس بھلائی کے کام کو کروں گا، میں فلاں شخص کے لیے یہ کروں گا، میں فلاں شخص کے لیے یہ کروں گا، لیکن بھول گئے۔ بھول جانے کے بعد پھر دوبارہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ جناب کوئی ہم ایسا کام کر لیں جس کی تعلیم مسیح نے ہمیں دی ہے۔ بھوکے شخص کے لیے روٹی کو ضرور پیش کیجئے۔ میں نے بتایا کہ اس دور کے اندر بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ اس زمین پر کال پڑا ہوا تھا، روٹی سب کے پاس تھی، پانی بھی سب کے پاس تھا، پوشاک بھی سب کے پاس تھی، لیکن کسی کو کسی سے غرض ہی نہیں۔ آج بھی ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں صرف خود سے غرض ہے۔ میں، میرا گھرانہ، میری فیملی، بس، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا خداوند کے حضور پیش کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، لائق طور سے خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں، اور پھر ان تمام تر کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ بدگار لوگوں کی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اگر کسی نے بے ایمانی کی دولت کٹھی کی ہوئی ہے تو وہ ایک دیگ بنا کے دے دے اور جناب یا کسی کی ہیلپ کر دے، کسی یتیم خانے میں کچھ پیسے دے دے، یا ساتھ والے گھر کے بھائی کا بجلی کا بل دے دے، تو اس کی نیکیاں کسی کھاتے میں نہیں آئیں گی۔ تو بدکار لوگ بھی یہ بات غور سے سن لیں کہ آپ کی دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کے حضور جب تک پیش نہیں کریں گے، آپ کی تمام تر نیکیاں اور بھلائیاں کسی کھاتے میں نہیں آنے والی۔ آپ کی بھلائیاں اور نیکیاں تبھی کھاتے میں آئیں گی جب آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوں گے۔ یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کا مطلب راست باز ہونا ہے، اور راست باز کی زندگی سے کوئی ایسا عمل تو نظر آئے کہ یہ بندہ راست باز ہے۔ اگر یہ بلب نہ جلے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ پنکھے نہ چلیں تو یہ کسی کام کے نہیں ہے سوائے پھینکنے کے یا ردی والے کو دینے کے۔ ہم اگر دنیا کے نور ہیں تو ہمارے اندر سے بھی تو کوئی ایسی روشنی ظاہر ہونی چاہیے کہ کوئی شخص دیکھ کے کہے کہ یار یہ مسیح کے لوگ ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم نے 3-4 کریکٹرز پر غور کیا ہے جنہیں دولت کی خواہش تھی، ان کے پاس دولت بھی تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت تھی، دولت لے لی گئی، لیکن وہ اپنے ایمان میں محفوظ رہے۔ اور اس شخص کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے جو دینے کے لیے ہے۔ میں نے کئی سال پہلے ایک بات سنائی تھی، دوبارہ پھر سے میں سنانا چاہوں گا اس بات کو، کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کی، اور اس نے بہت سی چیزیں اکٹھی کی تاکہ وہ ان کو کسی جگہ پر پھینک کے آئے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس بھائی کے پاس سے، اس نے ریڑھی کے اندر بہت سا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی جی یہ وال کلاک کا آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یار یہ میرے لیے بیکار تھا تو میں نے کہا کہ میں اسے پھینک دوں۔ اس نے کہا اگر برا نہ منائیں تو آپ مجھے دے دیں گے؟ اس نے کہا لے لو یار، نیور مائنڈ۔ اس نے وہ وال کلاک لے لیا۔ وہ بھائی ہر روز ڈیوٹی پر جانے سے لیٹ ہو جاتا تھا، غریب آدمی تھا۔ اس نے وہ جناب وال کلاک دیوار پہ لگایا اور ہر روز کام پہ ٹائم پہ جانے لگا، اور جب وہ ٹائم پہ جانے لگا تو باس نے اس کی سیلری بھی بڑھا دی۔ کیسی نیکی کام آئی اس کے۔ ایک آدمی گنجا تھا جسے ہر روز لوگ چھیڑتے تھے، اس نے نہیں، کسی نے نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا، صحیح بات، ہر روز چھیڑتے تھے لوگ اسے۔ تو بڑی خوبصورت ایک کیپ تھی وہاں پہ، ایک بندہ پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا بھائی جی یہ کیپ میں لے لوں؟ انہوں نے کہا جناب لے لیں، آپ لے لیں۔ اور جب اس نے پہنی تو بڑا بیوٹیفل لگے، واہ واہ واہ۔ اور جب وہ لوگوں کے پاس سے گزرتا لوگ بھول جاتے، اس کے سر پہ ٹوپی تھی، لوگ بھول جاتے تھے کہ یار اس کو گنجا بھی کہنا ہے۔ اور جناب ہر پاسے اس نے اپنے اندر فخر محسوس کیا کیونکہ اس کی عزت بڑھنے لگی۔ اور بہت سی چیزیں تھی اس ٹرالی کے اندر، کچھ کپڑے تھے، کچھ ٹی شرٹس تھیں، کچھ پینٹس تھی، اسی طرح لوگ گزرتے گئے، انہوں نے لے لی، اور آخر کار کچھ تھوڑے سے تنکے بچے ہوئے تھے، اس نے جا کے وہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دے۔ جیسے ہی اس نے وہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر تنکے پھینکے، کچھ چڑیاں آئیں، انہوں نے فوری سے جناب وہ تنکے اٹھائے اور جا کے اپنے گھونسلے کے اندر فٹ کر دی۔ آپ کے گھر کے اندر 99% جو چیزیں ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں نظر نہیں آتے وہ لوگ جن کو یہ چیزیں دینی ہیں، یا ہم دینا نہیں چاہتے۔ بڑی بڑی چیزیں گل جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس 3-3 4-4 موبائل ہیں، کچھ لوگوں کو ضرورت ہے، نہیں دیتے لوگ۔ بچے توڑ دینے LCD نا، بچہ کھیل رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے۔ پوشاک ہے ہمارے پاس، کئی لوگوں کے پاس 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں، دیو ایک گڈی، کیوں نہیں دیندے؟ منسٹری کو ضرورت ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں،
آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بیکار نہیں ہے، وہ سب کچھ کارآمد ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو خدا کے جلال کے لیے خرچ کریں گے؟ اگر نہیں کیا تو آج فیصلہ ضرور کریں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ خداوند مہربان، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو ہماری فکر کرتا ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے کہ ان کی حالت بگڑ چکی ہے، اب ان کو سدھرنے کی ضرورت ہے، خداوند تو اسی طرح سے ہماری فکر کرتا ہے۔ قادر مطلق خدا، ہم اپنا آپ تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو ہمیں لے، ہماری کانٹ چھانٹ کر، اور خداوند تو ہماری تربیت کر اپنے کلام کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے۔ مہربان خدا، ہم اپنا آپ تیرے حضور پیش کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند خدا کہ آئندہ آنے والے ایام میں خداوند ہم تیری شبیہ پر ڈھلتے چلے جائیں، سخاوت کی، نیکی کی، بھلائی کی، اور خداوند وہ تمام تر بھلائی کی جو باتیں ہیں ان کو خداوند اپنی زندگی سے ظاہر کریں، تاکہ تیرا نام خداوند ہماری زندگی میں جلال پائے۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔